اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله من خليقته. سلام ہو خلق خدا میں منتخب روزگار نبی آدم پر۔ السلام على شيخ ولي الله وخيرته. سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے نیک بندے شیس پر۔ السلام على إدريس القائم لله بحجته. سلام ہو خدا کی دلیلوں کے مظہر ادریس پر۔ السلام على نوح المجاب في دعوته. سلام ہو نوح پر اللہ نے جن کی دعا قبول کی۔ السلام على هود الممدود من الله بمعونته. سلام ہو ہود پر جن کی مراد اللہ نے پوری کی۔ السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته. سلام ہو صالح پر جن کی اللہ نے اپنے لطف خاص سے رہبری کی۔ السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته. سلام ہو ابراہیم خلیل پر جنہیں اللہ نے اپنی دوستی کی خلعت سے آراستہ فرما کر چنا۔ السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته. سلام ہو فدیہ راہ حق اسماعیل پر جنہیں اللہ نے جنت سے ذبح عظیم کا تحفہ بھیجا۔ السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته. سلام ہو اسحاق پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت قرار دی۔ السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمته. سلام ہو یعقوب پر جن کی بینائی اللہ کی رحمت سے واپس آ گئی۔ السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته. سلام ہو یوسف پر جو اللہ کی بزرگی کے طفیل کنویں سے رہا ہوئے۔ السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته. سلام ہو موسیٰ پر جن کے لیے اللہ نے اپنی قدرت خاص سے دریا میں راستے بنا دیے۔ السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته. سلام ہو ہارون پر جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے مخصوص فرمایا۔ السلام على شعيب الذي نصره الله على أمته. سلام ہو شعیب پر جنہیں اللہ نے ان کی امت پر نصرت دے کر سرفراز کیا۔ السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته. سلام ہو داؤد پر جن کی توبہ کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزته. سلام ہو سلیمان پر
جن کے سامنے اللہ کی عزت کے طفیل جنوں نے سر جھکایا۔ السلام على أيوب الذي شفاه الله من علتي سلام ہو ایوب پر جن کو اللہ نے بیماری سے شفا دی۔ السلام على يونس الذي أنجز الله له مضمون عدتي سلام ہو یونس پر جن کے وعدہ کو اللہ نے پورا کیا۔ السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتتي سلام ہو عزیر پر جن کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ السلام على زكريا الصابر في محنتي سلام ہو زکریا پر جنہوں نے سخت آزمائشوں میں بھی صبر سے کام لیا۔ السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادتي سلام ہو یحییٰ پر جنہیں اللہ نے شہادت سے سر بلند کیا۔ السلام على عيسى روح الله وكلمتي سلام ہو عیسیٰ پر جو اللہ کی روح اور اس کا پیغام ہے۔ السلام على محمد حبيب الله وصفوتي سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے حبیب اور اس کے منتخب بندے ہیں۔ السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوتي سلام ہو امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوت بازو ہونے کا شرف حاصل ہے۔ السلام على فاطمة الزهراء ابنتي سلام ہو رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ پر۔ السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفتي سلام ہو امام حسن پر جو اپنے بابا کی امانتوں کے رکھوالے اور ان کے جانشین ہیں۔ السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجتي سلام ہو حسین پر جنہوں نے انتہائی خلوص سے راہ خدا میں جان نثار کر دی۔ السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته سلام ہو اس پر جس نے خلوت و جلوت میں چھپ کر آشکار اللہ کی اطاعت و بندگی کی۔ السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي سلام ہو اس پر جس کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ السلام على من الإجابة تحت قبتي سلام ہو اس پر جس کے حرم کی فضا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ السلام على من الأئمة من ذريتي سلام ہو اس پر کہ سلسلہ امامت اس کی ذریت سے ہے۔
السلام على ابن خاتم الأنبياء سلام ہو پسر ختمی مرتبت پر، السلام على ابن سيد الأوصياء سلام ہو سید اوصیاء کے فرزند پر، السلام على ابن فاطمة الزهراء سلام ہو فاطمہ الزہرا کے بیٹے پر، السلام على ابن خديجة الكبرى سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے پر، السلام على ابن سدرة المنتهى سلام ہو سدرۃ المنتہا کے وارث و مختار پر، السلام على ابن جنة المأوى سلام ہو جنت الماوا کے مالک پر، السلام على ابن زمزم والصفاء سلام ہو زمزم و صفا والے پر، السلام على المرمل بالدماء سلام ہو اس پر جو خاک و خون میں غلطاں ہوا، السلام على المهتوك الخباء سلام ہو اس پر جس کی سرکار لوٹی گئی، السلام على خامس أصحاب الكساء سلام ہو کسا والوں کی پانچویں شخصیت پر، السلام على غريب الغرباء سلام ہو سب سے بڑے پردیسی پر، السلام على شهيد الشهداء سلام ہو سرور شہیداں پر، السلام على قتيل الأدعياء سلام ہو اس پر جو بے ننگ و نام لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوا، السلام على ساكن كربلاء سلام ہو کربلا میں آ کر بسنے والے پر، السلام على من بكته ملائكة السماء سلام ہو اس پر جس پر فرشتے روئے، السلام على من ذريته الأزكياء سلام ہو اس پر جس کی ذریت پاک و پاکیزہ ہے، السلام على يعشوب الدين سلام ہو دین کے سید و سردار پر، السلام على منازل البراهين سلام ہو ان پر جو دلائل و براہین کی آماج گاہ ہیں، السلام على الأئمة السادات سلام ہو ان پر جو سرداروں کے سردار امام ہیں، السلام على الجيوب المضرجات سلام ہو چاک گریبانوں پر، السلام على الشفاه الذابلات سلام ہو مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، السلام على النفوس المصطلمات سلام ہو کرب و اندوہ میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پر، السلام على الأرواح المختلسات سلام ہو
ان روحوں پر جن کے جسموں کو دھوکے سے تہہ تیغ کیا گیا۔ السلام على الأجساد العاريات سلام ہو بے گور و کفن ناشوں پر، السلام على الجسوم الشاحبات سلام ہو ان جسموں پر دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے۔ السلام على الدماء السائلات سلام ہو خون کی ان دھاروں پر جو کہ کربلا کے دامن میں جذب ہو گئیں۔ السلام على الأعضاء المقطعات سلام ہو بکھرے ہوئے اعضاء پر، السلام على الرؤوس المشالات سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا۔ السلام على النسوة البارزات سلام ہو ان مخدرات عصمت پر جنہیں بے ردا پھرایا گیا۔ السلام على حجة رب العالمين سلام ہو دونوں جہانوں کے پالنہار کی حجت پر۔ السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين سلام ہو آپ پر اور آپ کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر۔ السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين سلام ہو آپ اور آپ کے شہید فرزندوں پر۔ السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين سلام ہو آپ اور آپ کی نصرت کرنے والی ذریت پر۔ السلام عليك وعلى الملائكة المضاجعين سلام ہو آپ اور آپ کی قبر کے مجاور فرشتوں پر۔ السلام على القتيل المظلوم سلام ہو انتہائے مظلومیت کے ساتھ قتل ہونے والے پر۔ السلام على أخيه المسموم سلام ہو آپ کے زہر سے شہید ہونے والے بھائی پر۔ السلام على علي الكبير سلام ہو علی اکبر پر۔ السلام على الرضيع الصغير سلام ہو کم سن شیر خوار پر۔ السلام على الأبدان السليبات سلام ہو ان نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا نہیں رہنے دیا گیا۔ السلام على العترة القريبة سلام ہو آپ کے در بدر کیے جانے والے خاندان پر۔ السلام على المجدلين في الفلوات سلام ہو ان لاشوں پر جو صحراؤں میں بکھری رہیں۔ السلام على النازحين عن الأوطان سلام ہو ان پر جن سے ان کا وطن چھڑایا گیا۔ السلام على المدفونين بلا أكفان سلام ہو ان پر جنہیں بغیر کفن کے دفنانا پڑا۔ السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان سلام ہو ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا۔
السلام على المحتسب الصابر. سلام ہو اس پر جس نے صبر و شکیبائی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان قربان کی. السلام على المظلوم بلا ناصير. سلام ہو اس مظلوم پر جو بے یار و مددگار تھا. السلام على ساكن التربة الزاكية. سلام ہو پاک و پاکیزہ خاک میں بسنے والے پر. السلام على صاحب القبة السامية. سلام ہو بلند و بالا قبہ والے پر. السلام على من طهره الجليل. سلام ہو اس پر جسے خدائے بزرگ و برتر نے پاک کیا. السلام على من افتخر به جبرائيل. سلام ہو اس پر جس کی خدمت گزاری پر جبرائیل کو ناز تھا. السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل. سلام ہو اس پر جسے میکائیل نے گہوارے میں لوری دی. السلام على من نكثت ذمته. سلام ہو اس پر جس کے دشمنوں نے اس کے اور اس کے اہل حرم کے سلسلہ میں اپنے پیمان کو توڑا. السلام على من هتكت حرمته. سلام ہو اس پر جس کی حرمت پامال ہوئی. السلام على من أريق بالظلم دمه. سلام ہو اس پر جس کا خون ظلم کے ساتھ بہایا گیا. السلام على المغسل بدم الجراح. سلام ہو زخموں سے نہانے والے پر. السلام على المجرع بكاسات الرماح. سلام ہو اس پر جسے پیاس کی شدت میں نوکے سنا کے تلخ گھونٹ پلائے گئے. السلام على المضام المستباح. سلام ہو اس پر جس کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا گیا اور اس کے خیام کے ساتھ اس کے لباس کو لوٹ لیا گیا. السلام على المنحور في الوراء. سلام ہو اس پر جسے اتنی بڑی کائنات میں یکا و تنہا چھوڑ دیا گیا. السلام على من دفنه أهل القرى. سلام ہو اس پر جسے یوں ریاں چھوڑا گیا جس کی مثال نہیں ملتی. السلام على المقطوع الوتين. سلام ہو اس پر جس کی شہرگ کاٹی گئی. السلام على المحامي بلا معين. سلام ہو دین کے اس حامی پر جس نے بغیر کسی مددگار کے دفاعی جنگ لڑی. السلام على الشيب الخضيب. سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے رنگین ہوئی. السلام على الخد التريب. سلام ہو آپ کے خاک آلود رخساروں پر. السلام على البدن السليم. سلام ہو لٹے اور نچے ہوئے بدن پر.
السلام على الثغر المقروع بالقضيب. سلام ہو اس دندان مبارک پر جس کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی. السلام على الرأس المرفوع. سلام ہو نیزے پر بلند کیے جانے والے سر اقدس پر. السلام على الأجسام العارية في الفلوات. سلام ہو ان مقدس جسموں پر جن کے ٹکڑے صحرا میں بکھر گئے. تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. اور امت کے ظالموں نے ان مقدس لاشوں کو بھیڑیوں کی طرح نوچا اور جانوروں کی طرح ان مقدس لاشوں کو پامال کیا. السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتي. آقا ہمارا سلام نیاز و ادب قبول فرمائیے. نیز آپ علیہ السلام کے قبہ کے گرد پروانہ وار فدا ہونے والے فرشتوں پر بھی ہمارے سلام نچھاور ہوں. الحافين بتربتك الطائفين بعرصتك. آپ کی تربت کو ہمیشہ گھیرے رہنے والے آپ کی ذریح اقدس کا ہمیشہ طواف کرنے والے فرشتوں پر بھی ہمارے سلام نچھاور ہوں. الواردين لزيارتك. اور آپ کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتوں پر بھی ہمارے سلام نچھاور ہوں. السلام عليك فإني قصدت إليك ورجوت الفوز لديك. آقا میں آپ کے حضور سلام شوق کا ہدیہ لیے کامیابی و کامرانی کی آس لگائے حاضر ہوا ہوں. السلام عليك السلام العارف بحرمتك. ہمارے سلام نچھاور ہوں. آقا ایسے غلام کا عقیدت سے بھرپور سلام قبول کیجئے جو آپ کی عزت و حرمت سے آگاہ. المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك. آپ کی ولایت میں مخلص آپ کی محبت کے وسیلہ سے اللہ کے تقرب کا شیدا. البرائي من أعدائك سلام من قلبه بمصابك مقروح. نیز آپ کے دشمنوں سے بری و بیزار ہے. آقا ایسے عاشق کا سلام قبول فرمائیے جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے سبب زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے. ودمعه عند ذكرك مسفوح. سلام المفجوع المحزون. اور آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہے. آقا اس چاہنے والے کا آداب قبول کیجئے جو آپ کے غم میں نڈھال. الواله المستكين سلام من لو كان معك في الطفوف. بے حال اور بے چین ہے. آقا اس جان نثار کا ہدیہ سلام قبول کیجئے جو اگر کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا
لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف. تو آپ کی حفاظت کے لیے تلواروں سے ٹکرا کر اپنی جان کی بازی لگا دیتا، دل و جان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے موت سے پنجہ آزمائی کرتا. وجاهد بين يديك ونصرك على من بغى عليك. آپ کے سامنے جنگ و جہاد کے جوہر دکھاتا، آپ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرتا. وفداك بروحه وجسده وماله وولده. اور انجام کار اپنا جسم و جان، روح و مال اور آل اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیتا. وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقاء. آقا، اس جانثار کا سلام قبول کیجیے جس کی روح آپ کی روح پر فدا، اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال پر تصدق. فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور. مولا، میں واقعہ شہادت کے بعد پیدا ہوا، اپنی قسمت کے سبب میں حضور کی نصرت سے محروم رہا. ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا. آپ کے سامنے میدان کارزار میں اترنے والوں میں شامل نہ ہو سکا، اور نہ ہی میں آپ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو سکا. فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دماء. لہذا اب میں کمال حسرت و اندوہ کے ساتھ آپ پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام پر افسوس و ملال اور تپش رنج و غم کے سبب صبح و شام مسلسل گریہ و زاری کرتا رہوں گا، نیز آپ کے خون کی جگہ اس قدر خون کے آنسو بہاؤں گا. حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب. کہ انجام کار غم و اندوہ کی بھٹی اور مصیبتوں میں لپکتے ہوئے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جاؤں، اور یوں آپ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں. وغصة الاكتياب. غم و اندوہ کی بھٹی اور مصیبتوں میں لپکتے ہوئے شعلوں میں أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. آقا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کرنے کا حق ادا فرمایا، زکوٰۃ ادا کی، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان. نیکی کا حکم دیا، برائی اور دشمنی سے روکا، وأطعت الله وما عصيته. دل و جان سے اللہ کی اطاعت کی، وتمسكت به وبحبله فأرضيته وخشيته وراقبته. اللہ اور اس کی رسی سے یوں وابستہ رہے
کہ اس کی رضا حاصل کر لی، ہمیشہ اس کے احکام کی نگہداشت و پاسبانی کرتے رہے، واستحييته وسننت السنان وأطفأت الفتان. اس کی آواز پر لبیک کہی، اس کی سنتوں کو قائم کیا، فتنوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا، ودعوت إلى الرشاد وأوضحت سبل السداد. لوگوں کو حق و ہدایت کی طرف بلایا، ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو روشن و منور کر کے واضح کیا، وجاهدت في الله حق الجهاد وكنت لله طائعا. نیز آپ علیہ السلام نے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آقا، میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ دل سے اللہ کے فرما بردار رہے، ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا. آپ نے ہمیشہ اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، ولقول أبيك سامعا وإلى وصية أخيك مسارعا. اپنے والد ماجد کے ارشادات کو سنا اور اس پر عمل کیا، بھائی کی وصیت کی تیزی سے تکمیل کی، ولعماد الدين رافعا وللطغيان قامعا وللطغاة مقارعا. دین کے ستون کو بلند کیا، بغاوتوں کا کلا کما کیا، نیز سرکشوں اور باغیوں کی سرکوبی کی، وللأمة ناصحا وفي غمرات الموت سابحا. آپ ہمیشہ امت کے ناصح بن کر رہے، آپ نے جان سپاری کی سختیوں کو صبر و تحمل اور بردباری سے برداشت کیا، وللفساق مكافحا وبحجج الله قائما. فاسقوں کا جم کر مقابلہ کیا، اللہ کی حجتوں کو قائم کیا، وللإسلام والمسلمين راحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا. اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری کی، حق کی مدد کی، آزمائشوں کے موقع پر صبر و شکیبائی سے کام لیا، وللدين كالئا وعن حوزته مراميا تحوط الهدى وتنصره. دین کی حفاظت کی اور اس کے دائرہ کار کی نگہداشت فرمائی۔ آقا، میں اللہ کے حضور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے منارہ ہدایت کو قائم رکھا، وتبسط العدل وتنشره وتنصر الدين وتظهره. عدل کی نشر و اشاعت کی، دین کی مدد کر کے اسے ظاہر کیا، وتكف العابث وتزجره وتأخذ للدني من الشريف. دین کی تضحیک کرنے والوں کو روکا اور انہیں قرار واقعی سزا دی، سفلوں سے شریفوں کا حق لے کر انہیں پہنچایا، وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف. نیز عدل و انصاف کے معاملہ میں کمزور اور طاقتور میں برابری روا رکھی،
كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام. آقا، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ یتیموں کے سرپرست اور ان کے دلوں کی بہار، خلق خدا کے لیے بہترین پناہ گاہ، اسلام کی عزت، ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالكا طرائق جدك وأبيك. احکام الہی کا مخزن اور انعام و اکرام کا معدن، اپنے جد امجد اور والد ماجد کے راستوں پر چلنے والے، مشبها في الوصية لأخيك وفي الذمام رضي الشيام. نیز وصیت و نصیحت میں اپنے بھائی جیسے تھے. مولا، آپ کی شان و صفات یہ ہیں کہ آپ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، صاحب اوصاف حمیدہ، ظاهر الكرم متهجدا في الظلام قويم الطرائق كريم الخلائق. جود و کرم میں مشہور، شب کی تاریکیوں میں تہجد گزار، مضبوط طریقوں کو اختیار کرنے والے، خلق خدا میں سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک، عظيم السوابق شريف النساب منيف الحساب. عظیم ماضی کے حامل، اعلیٰ حسب و نسب والے، رفيع الرتاب كثير المناقب محمود الضرائب جزيل المواهب. بلند مرتبوں اور بے پناہ مناقب کا مرکز، پسندیدہ نمونہ عمل کے خالق، مثالی زندگی بسر کرنے والے، حليم رشيد منيب جواد عليم شديد إمام شهيد. باوقار، بردبار، بلند مرتبہ، دریا دل، دانا و بینا، صاحب عزم و جزم، خدا شناس رہبر، أواه منيب حبيب مهيب. كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا. خوف و خشیت اور سوز و تپش رکھنے والے، خدا کو چاہنے نیز اس کی بارگاہ میں سر نہڑانے والے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، وللقرآن سندا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا. قرآن کے بچانے والے، امت کے مددگار، اطاعت الہی میں جفا کش، حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبل الفساق. عہد و میثاق کے پابند و محافظ، فاسقوں کے راستوں سے دور رہنے والے، باذلا للمجهود طويل الركوع والسجود. حصول مقصد کے لیے دل و جان کی بازی لگانے والے اور طولانی رکوع و سجود ادا کرنے والے ہیں.
زاهدا في الدنيا زهد الراحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين منها. مولا، آپ نے دنیا سے اس طرح منہ موڑا اور یوں بے اعتنائی دکھائی جیسے دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کرنے والے کرتے ہیں. دنیا سے خوف زدہ لوگ اسے دیکھتے ہیں. آمالك عنها مكفوفا وهمتك عن زينتها مصروفا. آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں. آپ کی ہمت و کوشش اس کی زینتوں سے بے نیاز تھی. وألحاظك عن بهجتها مطروفا ورغبتك في الآخرة معروفا. اور آپ نے تو دنیا کے چہرے کی طرف کبھی اچٹتی ہوئی نگاہ بھی نہیں ڈالی. البتہ آخرت میں آپ کی دلچسپی شہرائے آفاق ہے. حتى إذا الجور مد باعا وأسفر الظلم قناعا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب جور و ستم نے لمبے لمبے ڈگ بھر کر سرکشی شروع کر دی. ظلم تمام تر ہتھیار جمع کر کے سخت جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا. ودعا الغي أتباعا. اور باغیوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا بھیجا. وأنت في حرم جدك قاطين وللظالمين مباين. اس وقت آپ اپنے جد کے حرم میں پناہ گزیں، ظالموں سے الگ تھلگ. جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات. مسجد و محراب کے سائے میں لذات اور خواہشات سے بیزار بیٹھے تھے. تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وإمكانك. آپ اپنی طاقت اور امکانات کے مطابق دل و زبان کے ذریعے برائیوں سے نفرت کا اظہار کرتے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے. ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الفجار. مگر پھر آپ کے علم کا تقاضا ہوا کہ آپ کھلم کھلا بیعت سے انکار کریں اور فجار کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك. چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال، اپنے شیعوں، چاہنے والوں اور جانثاروں کو لے کر روانہ ہو گئے. وصدعت بالحق والبينات ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. اور اپنی اس مختصر لیکن باعزم حوصلہ جماعت کی مدد سے اور دلائل و براہین کو اچھی طرح واضح کر دیا. لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بلایا. وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود. حدود الہی کے قیام اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا. ونهيت عن الخبائث والطغيان.
وواجهوك بالظلم والعدوان نیز لوگوں کو خبائث اور بےہودگیوں اور سرکشی سے روکا، لیکن لوگ ظلم و ستم کے ساتھ آپ علیہ السلام کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ فجاهدتهم بعد الإيعاد إليهم وتأكيد الحجة عليهم پھر ان سے جہاد کیا، ایسے آڑے وقت پر بھی آپ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا اور ان پر حجت تمام کی۔ فنكثوا زمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك تب انہوں نے آپ سے کیا ہوا عہد توڑا، نیز آپ علیہ السلام کی بیعت سے نکل کر آپ کے رب اور آپ کے جد امجد کو ناراض کیا۔ وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضار اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لہذا آپ علیہ السلام بھی میدان کارزار میں اتر آئے۔ وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسقل الغبار آپ نے فجار کے لشکروں کو روند ڈالا اور ذوالفقار سونت کر جنگ کے گہرے غبار کے بادلوں میں گھس کر مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار ایسے گھمسان کر رن ڈالا کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش دشمنوں نے آپ کی ثابت قدمی، دلیری اور بے باکی دیکھی تو ان کا پتا پانی ہو گیا۔ نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم اور انہوں نے مقابلہ کی بجائے مکاری سے کام لیا اور آپ کے قتل کے لیے فریب کے جال بچھا دیے۔ وأمر اللعين جنودا فمنعوك الماء وورودا اور ملعون عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آپ پر پانی بند کر دے۔ وناجدوك القتال وعاجلوك النزال پھر دشمن نے تیز جنگ شروع کر دی اور آپ پر پے در پے حملے کرنے لگا۔ ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك أكف الاصطلاب جس کے نتیجہ میں اس نے آپ کو تیروں سے اور نیزوں سے چھلنی کر دیا اور انتہائی درندگی کے ساتھ آپ کو لوٹ لیا۔ ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أولياءك ونهبهم رحالك اس نے نہ تو آپ کے سلسلہ میں کسی عہد و پیمان کی پرواہ کی اور نہ ہی آپ کے دوستوں کے قتل اور آپ کے اہل بیت کے سامان کو لوٹنے کے سلسلہ میں کسی گناہ کی فکر کی۔ وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات قد عجبت اور آپ علیہ السلام نے میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر مصائب و مشکلات کو یوں جھیلا من صبرك ملائكة السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات کہ آسمان کے فرشتے بھی
آپ کی صبر و استقامت پر دنگ رہ گئے. پھر دشمن ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا. وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح. اس نے آپ کو زخموں سے چور چور کر کے نڈھال کر دیا اور دم لینے تک کی فرصت نہ دی. ولم يبق لك ناصير وأنت محتسب صابر. یہاں تک کہ آپ کا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا اور آپ انتہائی صبر و شکیبائی سے سب کچھ دیکھتے. تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك. یکا و تنہا اپنی مخدرات عصمت و طہارت اور بچوں کو دشمن کے حملوں سے بچانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دشمن نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. فأويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. اور آپ زخموں سے پاش پاش جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے. پھر وہ تلواریں لے کر آپ پر پل پڑا اور اس نے گھوڑوں کے سموں سے آپ کو پامال کر دیا. قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض. یہ وہ وقت تھا جب آپ کی جبین اقدس پر موت کا پسینہ آ گیا اور روح نکلنے کے سبب والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك. سبب آپ کا جسم نازنین دائیں بائیں سکڑنے اور پھیلنے لگا. ایسے میں آپ نے اپنے خیام اور گھر کی طرف آخری بار حسرت بھری نگاہ ڈالی. وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك. اب آپ اس موڑ پر تھے جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا. اور آپ کا اسپِ باوفا تیزی سے ہنہناتا ہوا اور روتا ہوا سنانے کے لیے خیام کی طرف روانہ ہو گیا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا سرجك عليه ملويا. جب مخدرات عصمت و طہارت نے آپ کے دلدل کو خالی اور آپ کی زین کو الٹا ہوا دیکھا، برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود. تو ایک کوہرام مچ گیا اور وہ غم کی تاب نہ لاتے ہوئے خیموں سے نکل آئیں. انہوں نے اپنے بال چہروں پر بکھرا لیے. الوجوه سافرات وبالعويل داعيات. اور اپنے رخساروں پر تمانچے مارتے ہوئے اپنے بزرگوں کو پکار پکار کر نوحہ گریا شروع کر دیا. وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات. کیونکہ اب اس سنگین صدمے کے بعد ان کو عزت و احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور سب کے سب غم سے نڈھال آپ کی شہادت گاہ کی طرف جا رہے تھے.
والشمر جالس على صدرك مولغ سيفه على نحرك. شمر ملعون آپ کے سینہ پر بیٹھا ہوا، آپ کے گلوئے مبارک پر اپنی تلوار رکھے ہوئے تھا. قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهند. وہ کمینہ آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا. قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القنا رأسك. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے ہوش و حواس ساکن ہو گئے، آپ علیہ السلام کی سانس مدھم پڑ گئی اور آپ کا پاک و پاکیزہ سر نیزے پر بلند کر دیا گیا. وسبيا أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد. آپ کے اہل و عیال کو غلاموں اور کنیزوں کی طرح قید کر لیا گیا اور ان کو آہنی زنجیروں میں جکڑ کر فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات. اس طرح بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر دیا گیا کہ دن کی بے پناہ گرمی ان کے چہروں کو جھلسائے دے رہی تھی. بے غیرت دشمن ان کو جنگلوں اور بیابانوں میں لے جا رہا تھا. أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساق. اور ان کے نازک ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے سختی سے باندھ کر گلیوں اور بازاروں میں ان کی نمائش کر رہا تھا. لعنت ہو اس فاسق گروہ پر. لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام. جس نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو قتل اور نماز و روزہ کو معطل کر دیا، احکام و سنن الہی کی نافرمانی کی، وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن. ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیا، آیات قرآنی میں تحریف کی، وهمجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا. اور بغاوت و دشمنی کی دلدل میں دھنستا ہی چلا گیا. آپ علیہ السلام کی شہادت پر اللہ کا رسول سراپا درد بن گیا. وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا. کتاب خدا کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا. آپ علیہ السلام پر جفا کرنے والوں کا حق سے رشتہ ٹوٹ گیا. وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل. آپ کے اٹھ جانے سے تکبیر و تحلیل، حرام و حلال، نیز تنزیل و تعویل پر پردے پڑ گئے. وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل. اس کے علاوہ آپ کے نہ ہونے سے دین میں کیا کیا بدلا گیا، کیسے کیسے تغیرات عمل میں لائے گئے، ملحدانہ نظریوں کو فروغ ملا،
احکام شریعت معطل کر دیے گئے، والأهواء والأضالين والفتن والأباطيل. نفسانی خواہشوں کی گرفت مضبوط ہوئی، گمراہیوں نے زور پکڑا، فتنوں نے سر اٹھایا اور باطل کی بن آئی. فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله. پھر ہوا یہ کہ نوحہ گروں نے آپ کی جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر فنعاك إليه بالدمع الهطول قائلا يا رسول الله قتلا سبطك وفتاك. گریہ و زاری کے ساتھ یوں مرثیہ خوانی کی کہ اللہ کے رسول، آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا قتل کر ڈالا گیا. واستبيح أهلك وحماك وسبيت بعدك ذراريك. آپ کا گھر لوٹ لیا گیا، آپ کی ذریت اسیر ہوئی، ووقع المحذور بعترتك وذويك. فانزعج الرسول وبكى قلبه المهول. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت پر بڑی افتاد پڑی. یہ سن کر پیغمبر کو بہت صدمہ پہنچا، ان کے قلب تپاں نے خون کے آنسو برسائے. وعزاه بك الملائكة والأنبياء وفجعت بك أمك الزهراء. ملائکہ نے انہیں پرسا دیا، انبیاء نے تعزیت کی، اور مولا آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر قیامت ٹوٹ پڑی. واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين. ملائکہ قطار اندر قطار آپ کے والد گرامی کے حضور تعزیت کے لیے آئے. وأقيمت لك المآتم في أعلى علين ولطمت عليك الحور العين. اعلیٰ علیین میں صف ماتم بچھ گئی، حوریں اپنے رخساروں پر تمانچے مار مار کر نڈھال ہو گئیں. وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها. آسمان اور آسمانی مخلوق، جنت اور جنت کے در و دیوار، والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها. بلندیوں اور پستیوں، سمندروں اور مچھلیوں، ومكة وبنيانها والجنان وولدانها. جنت کے خدام و سکان، خانہ کعبہ و مقام ابراہیم، والبيت والمقام والمشعر والحرام والحل والإحرام. مشعر الحرام، نیز حل و احرام، سب نے مل کر آپ کی مصیبت پر خون کے آنسو بہائے. اللهم فبحرمة هذا المكان المنيف صل على محمد وآل محمد. بار الہا، اس بابرکت و باعزت جگہ کے طفیل محمد و آل محمد پر درود بھیج. واحشرني في زمرته وأدخلني الجنة بشفاعته. مجھے ان کے ساتھ محشور فرما اور ان کی شفاعت کے سبب مجھے جنت عطا کر. اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين.
بار الہ، اے جلد حساب کرنے والے، ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاكمين اے سب سے کریم ہستی اور اے سب سے بڑے حاکم، بمحمد خاتم النبيين رسولك إلى العالمين أجمعين میں تیری بارگاہ میں تمام جہانوں کی طرف تیرے رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبأخيه وابن عمه الأنزع البطين العالم المكين علي أمير المؤمنين اور ان کے بھائی ابن عم توانا بازو اور دانش و آگہی کے مرکز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وبفاطمة سيدة نساء العالمين وبالحسن الزكي عصمة المتقين اور تمام جہانوں کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پرہیزگاروں کے محافظ امام حسن ذکی علیہ السلام، وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستشهدين اور شہداء کے سید و سردار حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، وبأولاده المقتولين وبعترته المظلومين نیز ان کی مقتول اولاد اور مظلوم عترت، وبعلي بن الحسين زين العابدين وبمحمد بن علي قبلة الأولين عابدوں کی زینت حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، اور جو آئے حق لوگوں کے مرکز توجہ حضرت محمد بن علی علیہ السلام، وجعفر بن محمد أصدق الصادقين وموسى بن جعفر مظهر البراهين سب سے بڑے صادق القول حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، دلیلوں کو ظاہر کرنے والے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، وعلي بن موسى ناصر الدين ومحمد بن علي قدوة المهتدين دین کے مددگار حضرت علی بن موسیٰ علیہ السلام اور پیروکاروں کے رہنما حضرت محمد بن علی علیہ السلام، وعلي بن محمد أزهد الزاهدين والحسن بن علي وارث المستخلفين اور سب سے بڑے پارسا حضرت علی بن محمد علیہ السلام، نیز سلسلہ نبوت و امامت کے تمام بزرگوں کے وارث، والحجة على الخلق أجمعين أن تصلي على محمد وآل محمد اور اے اللہ تیری تمام مخلوق پر تیری حجت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود و رحمت نازل فرما، الصادقين الأبرين آل طه وياسين وأن تجعلني في القيامة جو آل طٰہٰ و یاسین بھی ہیں اور سچے اور نیکوکار بھی، اور مجھے روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرما لے من الآمنين المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين جن کو اس دن
امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور وہ اس پریشانی والے دن بھی خوش و خرم ہوں گے، اور جنہیں جنت رضوان کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ اللهم اكتبني في المسلمين وألحقني بالصالحين۔ بار الہا، اپنی رحمت کے صدقے میں میرا نام مسلمانوں میں لکھ لے، مجھے صالح اور نیکوکار لوگوں میں شامل فرما لے، واجعل لي لسان صدق في الآخرين وانصرني على الباغين۔ میرے پسماندگان اور بعد والی نسلوں میں میرا ذکر سچائی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھ، باغیوں کے مقابلہ میں میری نصرت فرما، واكفني كيد الحاسدين واصرف عني مكر الماكرين۔ حسد کرنے والوں کے قید و شر سے میری حفاظت فرما، واقبض عني أيدي الظالمين واجمع بيني وبين ظالموں کے ہاتھوں کو میری جانب بڑھنے سے روک دے، سادة الميامين في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم۔ مجھے اعلی علیین میں بابرکت پیشواؤں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جوار میں جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کر، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے ارحم الراحمین۔ اللهم إني أقسم عليك بنبيك المعصوم۔ پروردگارا، تجھے قسم ہے تیرے معصوم نبی کی، وبحكمك المحتوم ونهيك المكتوم وبهذا القبر الملموم۔ تیرے حتمی احکام کی، تیرے مقررہ منہیات اور اس پاک و پاکیزہ قبر کی، الموسد في كنفه الإمام المعصوم المقتول المظلوم۔ جس کے پہلو میں معصوم، مقتول اور مظلوم امام دفن ہیں، أن تكشف ما بي من الغموم وتصرف عني شر القدر المحتوم وتجيرني من النار ذات السموم۔ کہ تو مجھے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، میرے مقدر کی برائی اور شر کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے زہریلی آگ سے بچا لے۔ اللهم جللني بنعمتك ورضني بقسمك۔ بار الہا، تو اپنی نعمت کے طفیل مجھے عزت و آبرو مرحمت فرما، مجھے اپنی تقسیم کی ہوئی روزی پر راضی رکھ، وتغمدني بجودك وكرمك وباعدني من مكرك ونقمك۔ مجھے اپنے کرم اور جود و سخا سے ڈھانپ لے، نیز مجھے اپنی ناگواری اور ناراضگی سے محفوظ فرما دے۔ اللهم عصمني من الزلال وسدد لي في القول والعمل۔ پروردگارا، لغزشوں سے میری حفاظت فرما، میرے قول و عمل کو درست کر دے، وافسح لي في مدة الأجال واعفني من الأوجاع والعلال۔ میری مدت عمر کو بڑھا دے، مجھے درد و امراض سے عافیت عطا فرما دے۔
وبلغني بموالي وبفضلك أفضل الأمال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور مجھے آئمہ کے صدقے اور اپنے فضل و کرم کے طفیل بہترین امیدوں تک پہنچا دے. خدا بندہ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما. وقبال توبتي وارحم عبرتي وأقلني عثرتي ونفس كربتي واغفر لي خطيئتي وأصلح لي في ذريتي. میری توبہ قبول فرما لے، میرے آنسوؤں پر رحم فرما، میری تکالیف اور رنج و غم میں میرا مونس و غمخوار بن جا، میری خطائیں معاف فرما دے اور میری اولاد کو سعید و صالح بنا دے. اللهم لا تدع لي في هذا المشهد المعظم رب جلیل اس عظیم بارگاہ والمحل المكرم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته. اور با کرامت مقام پر میرے تمام گناہ بخش دے. اور نہ کوئی عیب مگر یہ کہ تو اسے ڈھانپ دے. ولا غما إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته. اور نہ کوئی رنج دے مگر یہ کہ تو اس کو سبب بنا دے. اور نہ کوئی رزق مگر یہ کہ تو مجھ تک پہنچا دے. ولا جاها إلا عمرته ولا فسادا إلا أصلحته. اور نہ کوئی رتبہ مگر یہ کہ تو اسے بڑھا دے. اور نہ کوئی جھگڑا مگر یہ کہ تو اسے سلجھا دے. ولا أملا إلا بلغته ولا دعاء إلا أجبته. اور نہ کوئی آرزو مگر یہ کہ تو اسے انجام تک پہنچا دے. اور نہ کوئی دعا مگر یہ کہ تو اسے مستجاب فرما دے. ولا مضيقا إلا فرجته ولا شملا إلا جمعته. اور نہ کوئی تنگی مگر یہ کہ تو اس میں گنجائش بڑھا دے. اور نہ کوئی ساتھ مگر یہ کہ تو اسے یکجا کر دے. ولا أمرا إلا أتممته ولا مالا إلا كثرته. اور نہ کوئی کام مگر یہ کہ تو اسے انتہا تک پہنچا دے. اور نہ کوئی نام مگر یہ کہ تو اسے بڑھا دے. ولا خلقا إلا حسنته ولا إنفاقا إلا أخلفته. اور نہ کوئی خوبی مگر یہ کہ تو اسے اچھا بنا دے. اور نہ کوئی خرچ مگر یہ کہ تو اسے بچا دے. ولا حالا إلا عمرته ولا حسودا إلا قمعته. اور نہ کوئی حال مگر یہ کہ تو اسے آباد فرما دے. اور نہ کوئی حاسد مگر یہ کہ تو اسے دنیا کے پردے پر سے اٹھا لے. ولا عدوا إلا أرديته ولا شرا إلا كفيته. اور نہ کوئی دشمن مگر یہ کہ تو اسے ہلاکت میں پھنسا دے.
اور نہ کوئی برائی مگر یہ کہ تو اپنی ذمہ داری سے اسے سرکا دے، ولا مرضا إلا شفيته ولا بعيدا إلا أدنيته اور نہ کوئی بیمار مگر یہ کہ تو اسے شفا دے، اور نہ کوئی دور مگر یہ کہ تو اسے ملا دے، ولا شعثا إلا لممته ولا سؤالا إلا أعطيته اور نہ کوئی گرد میں اٹا ہوا پریشان مگر یہ کہ تو اسے مطمئن بنا دے، اور نہ کوئی درخواست مگر یہ کہ تو اسے عطا فرما دے۔ اللهم إني أسألك خير العاجلة وثواب الآجلة الہی میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بھلا دنیا کا اور ثواب آخرت کا۔ اللهم أغنني بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام الہی مجھے حلال روزی کی وجہ سے حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم کے طفیل مجھے لوگوں کے احسانوں سے محفوظ فرما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا الہی مجھے مفید علم عطا فرما اور میرے دل کو پختہ ایمان اور صدق کے ساتھ لرزنے اور سہمنے والا بنا دے، وعملا زاكيا وصبرا جميلا وأجرا جزيلا پاکیزہ اور مخلصانہ عمل، مثالی صبر اور بے پناہ اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ اللهم ارزقني شكر نعمتك علي وزدني في إحسانك وكرمك إلي میرے اللہ، تو نے مجھ پر جو فراواں نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تو ہی مجھے ان کے بارے میں اپنے شکر و سپاس کی توفیق عطا فرما، اور اس کے نتیجہ میں مجھ پر اپنے احسان و کرم میں اضافہ فرما۔ واجعل قولي في الناس مسموعا وعملي عندك مرفوعا لوگوں کے درمیان میرے قول میں تاثیر عطا کر، میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلندی عطا فرما۔ وأثري في الخيرات متبوعا وعدوي مقموعا مجھے ایسا بنا دے کہ میری نیکیوں کی پیروی کی جانے لگے، اور میرے دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اے جہانوں کے پالن ہار، تو اپنے بہترین بندوں یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب و روز اپنی رحمتیں اور درود نازل فرما۔ الأخيار في آناء الليل وأطراف النهار اور مجھے بروں کے شر سے محفوظ کر دے، گناہوں سے پاک فرما دے۔ واكفني شر الأشرار وطهرني من الذنوب والأوزار میرے بوجھ اتار دے، مجھے سکون و قرار کی جگہ یعنی جنت میں جگہ دے۔
وأجرني من النار وأدخلني دار القرار. نیز مجھے اور مومنین و مومنات میں سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں اور اعزاء و اقربا کو بخش دے. واغفر لي ولجميع إخواني فيك وأخواتي المؤمنين والمؤمنات. اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے تصدق میری التجا کو قبول فرما لے. برحمتك يا أرحم الراحمين. اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے تصدق میری التجا کو قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.